انوکھا انصاف۔ بہت عرصہ پہلے کا ذکر ہے۔ ملک یمن کے کسی شہر میں ایک بہت نیک اور شریف آدمی رہا کرتا تھا۔ یہ آدمی ایک ماہر درزی تھا۔ اس کے ہاتھوں کے سلے ہوئے کپڑوں کی شہر بھر میں بڑی دھوم تھی۔ اس کا پورا نام تو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر لوگ اسے احسن کہا کرتے تھے اور وہ اسی نام سے مشہور تھا۔ وہ زیادہ تر امیر خواتین کے لیے قیمتی ملبوسات سیا کرتا تھا، جو بہترین سلک اور بروکٹ سے بنائے جاتے تھے۔ ان ملبوسات کے لیے وہ عام طور پر کپڑا بھی خود ہی خریدا کرتا تھا۔ ایک روز احسن کپڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ گیا۔ جس کپڑے کی تلاش پہ وہ اس وقت مارکیٹ پہنچا تھا، اس کپڑے سے اسے ایک امیر تاجر کی بیٹی کے لیے شادی کا لباس تیار کرنا تھا۔ کافی دیر مارکیٹ میں گھومنے کے بعد اسے دلہن کے لباس کے لیے قیمتی بروکٹ کا ایک کپڑا پسند آیا۔ اس نے وہ کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی میں رکھ لیا۔ یہ ہاتھ گاڑی لکڑی سے بنی ہوئی ایک ٹرالی نما چیز ہوا کرتی تھی، جس میں لوگ اپنا سامان خرید کر رکھتے تھے۔ ہاتھ گاڑی میں کپڑا رکھنے کے بعد احسن اب کوئی دوسرا کپڑا تلاش کرنے لگا، مگر جب وہ دوسرا کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی کی جانب بڑھا تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھی۔ احسن نے ہر طرف اپنی ہاتھ گاڑی ڈھونڈی، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ خوب چیخا چلایا، راہ چلتے لوگوں سے پوچھا، مگر کوئی اس کی گاڑی اور اس میں رکھے ہوئے قیمتی کپڑوں کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ چوری کی خبر مارکیٹ سے ہوتے ہوئے سارے شہر میں پھیل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہر ایک شخص چوری کے بارے میں ہی باتیں کر رہا تھا کہ آخر یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ احسن کو اداس اور پریشان دیکھ کر اس کے چند دوست شہر کے مشہور قاضی کمال الدین کے پاس پہنچ گئے۔ کمال الدین کے انصاف کا چرچا دور دور تک تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر مشکل سے مشکل مقدمے کا حل ڈھونڈ لیتا تھا، لہٰذا اس کی ذہانت کے سبھی قائل تھے۔ کمال الدین نے احسن کو عدالت میں بلایا اور اس کی زبانی چوری کی پوری تفصیل سنی۔ انتہائی غور سے سننے کے بعد کمال الدین نے ان تمام لوگوں کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جو چوری کے وقت احسن کے ساتھ مارکیٹ میں موجود تھے۔ ان لوگوں میں مارکیٹ کے دکانداروں کے ساتھ عام خریدار بھی شامل تھے۔ جب تمام لوگ عدالت میں پہنچ گئے تو قاضی کمال الدین نے عدالت کی کارروائی شروع کی۔ کارروائی شروع کرنے سے پہلے اس نے اچھی طرح اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ تمام افراد وہاں پہنچ گئے تھے یا نہیں۔ سب لوگ عدالت کے کمرے میں ادب کے ساتھ خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ وہ سب قاضی کا بڑا احترام کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ اس وقت مقدمے پر غور و خوض کر رہا ہے۔ قاضی نے خاموشی کے ساتھ باری باری سب کے چہروں پر ایک نظر ڈالی اور چند لمحوں کے بعد عدالت کے باہر کھڑے سپاہیوں کو بلایا۔ سپاہی فوراً ہی قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ قاضی نے ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ مارکیٹ کے باہر چوک میں لگے محافظ سپاہی کے مجسمے کو گرفتار کر کے لاؤ، کیونکہ اس نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی ہے۔ اس کی موجودگی میں یہ چوری کیسے ہو گئی؟ تمام سپاہی قاضی کا منہ تکنے لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا، جناب آپ ایک پتھر کے مجسمے کو گرفتار کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ ہاں، فوراً اس حکم کی تعمیل کرو، قاضی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سپاہی حکم کی تعمیل میں روانہ ہو گئے اور چوک میں نصب محافظ سپاہی کے مجسمے کو رسیوں سے باندھ کر عدالت میں اٹھا لائے۔ عدالت میں موجود لوگ مجسمے کو رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھ کر ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ شاید قاضی پاگل ہو گیا ہے۔ خود احسن کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی بلند آواز میں ہنسنے لگے۔ ان سب کی ہنسی روکے نہیں رک رہی تھی۔ قاضی چند لمحوں تک خاموشی کے ساتھ سب کو دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں حکم دیا، خاموش، عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ جب لوگوں نے قاضی کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھا تو ایک دم خاموش ہو گئے، کیونکہ وقت کی نزاکت کو محسوس کر کے وہ خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ تم سب نے عدالت کی توہین کی ہے، قاضی نے غصے سے کہا، اس لیے تم سب کو اس جرم کی پاداش میں جرمانہ دینا پڑے گا۔ ان سب لوگوں نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکایا اور وہ خاموش بیٹھے تھے کہ قاضی ان کے لیے اب کیا سزا تجویز کرتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد قاضی نے کہا، جرمانہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس وقت عدالت میں کپڑے کا ایک ٹکڑا جمع کروانا ہوگا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے سکون کی ایک لمبی سانس لی۔ کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا دینا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ عدالت کے سپاہی ہر ایک شخص کے پاس جا کر کپڑے کا ٹکڑا وصول کرنے لگے۔ کسی نے اپنے لباس کا کونا پھاڑ کر دیا، کسی نے اپنا رومال جرمانے میں پیش کر دیا۔ احسن درزی غور سے اس تمام کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر آخر کار وہ اچانک چلایا، یہ میرا کپڑا ہے۔ اس کی نظریں ایک شخص کے ہاتھ میں دبے بروکٹ کے ایک ننھے
से टुकड़े पर जमी हुई थी, जिसे वो शख्स सिपाही को पेश करने जा रहा था। ये उसी कपड़े का टुकड़ा है जो मेरे पास से चोरी हुआ था, एहसन ने कहा। दुकानदार ने मुझे बताया था कि इस डिज़ाइन का कपड़ा कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एक दोस्त चीन से ये एक ही सूट का कपड़ा लाया था। इसका मतलब है कि हमने चोर को तलाश कर लिया है, काजी कमालुद्दीन ने संजीदगी के साथ ऐलान किया। चोर सर झुकाकर खामोश खड़ा था। अब तुम्हें इस चोरी की सज़ा दी जाएगी, काजी चोर से मुखातिब हुआ, और इस मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को इसकी जगह वापस पहुंचा दिया जाए ताकि वो तुम जैसे मुजरिमों को पकड़ने में हमारी मदद करे। काजी के इन अल्फाज के साथ ही सिपाही उस मुजस्मे को उठाकर ले गए और उसे उसकी सही जगह पर रख दिया। कहते हैं कि आज भी इस मुजस्मे के गिर्द कुछ बोसीदा सी रस्सियाँ बंधी हुई देखी जा सकती हैं।